پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا کہ یوٹیلیٹیرینزم کیا ہے اور کیوں ایک ایسا وقت تھا کہ جب ایک چھوٹی سی اقلیت نے اکثریت کے حقوق سلب کیے ہوئے تھے کہ یوٹیلیٹیرینزم ایک ترقی پسند سوچ کے طور پر سامنے آیا، کیونکہ یوٹیلیٹیرینزم نے یہ سبق سکھایا کہ بھی اکثریت کو خوشی دینے کی ضرورت ہے، اور اکثریت سے اگر اقلیت نے خوشی چھینی ہوئی ہے، خوشیاں چھینی ہوئی ہیں، اور ہر انسان کی خوشی اگر برابر ہے، ہر انسان کا پلیجر یا ہیپینس برابر ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اقلیت نے جو حقوق سلب کیے ہیں وہ ان سے واپس لیے جائیں اور اکثریت کو خوش کیا جائے۔ مگر جیسے ہی معاملہ اس کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے اور معاملہ یہ بن جاتا ہے کہ اقلیت کو حقوق دلوانے ہیں اکثریت کے خلاف، اکثریت اس اقلیت کے کسی وجہ سے بھی خلاف ہو، مثال کے طور پہ افریقن امریکنز ایک اقلیت ہیں، اکثریت تو وائٹ لوگوں کی تھی امریکہ کے اندر، اب اس اقلیت کے حقوق کی بات ہے تو ہو سکتا ہے اکثریت ایک ہے کہ جی ہم حقوق نہیں دینا چاہتے اور اسی میں ہماری خوشی ہے، تو پھر یوٹیلیٹیرینزم کا کیا جواب ہوگا؟ یا اسی طرح فیمنسٹ موومنٹ بھی چل رہی تھی، اکثریت مرد اور بہت ساری عورتیں بھی یہ کہتی تھیں کہ نہیں، یہ جو نئے حقوق اور برابری کی بات ہے یہ ہم نہیں قبول کرنا چاہتے، اور بھی بہت ساری سٹرگلز چل رہی تھیں، نیٹو امریکنز کی سٹرگلز چل رہی تھیں اینڈ سو آن۔ غرض ہے کہ کوئی بھی اقلیت ہو جب وہ اکثریت سے اپنے حقوق مانگ رہی ہوگی تو یوٹیلیٹیرینزم کوئی سیٹسفیکٹری سلوشن، مورل سلوشن نہیں دے سکے گا۔ یہ بات بالکل 1960s اور 70s میں آ کر بالکل واضح طور پر کلیئر ہو گئی کہ یوٹیلیٹیرینزم جو ایک زمانے میں ترقی پسند سلوشنز دیا کرتا تھا، اب یا تو بہت ویگ قسم کے جواب دے رہا تھا یا پھر کانٹریڈکٹری قسم کے جواب دے رہا تھا، کوئی ایک کانفیڈنس سے جواب یوٹیلیٹیرینزم سے مل نہیں رہا تھا کہ اقلیت کے حوالے سے حقوق کا کیا بنے گا۔ تو ایسے میں جو لبرل تھیوری کے اندر ایک قسم کا کرائسس پیدا ہوا، اس کو سالو کرنے کی اشد ضرورت تھی، اور اس سلسلے میں جان رولز، جن کی یہاں تصویر لگی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی اور اس پہ پھر 1971 سے لے کے آگے تک کافی بحث چلتی رہی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1970s کے بعد سے جان رولز کی تھیوری پولیٹیکل تھیوری کے اندر، ویسٹرن ورلڈ کے اندر ایک سب سے زیادہ انفلوئنشل تھیوری بن کے سامنے آئی۔ اس وجہ سے نہیں کیونکہ سب نے اس کو قبول کر لیا، مگر اس وجہ سے کیونکہ جو بھی اس کے بعد لکھ رہا تھا وہ اپنے آپ کو یا تو جان رولز کے ساتھ ثابت کرتا تھا یا اس کی مخالفت میں ثابت کرتا تھا۔ تو اس لیکچر کے اندر ہم جان رولز کی تھیوری کو بھی سمجھیں گے، پھر ہم رابرٹ نوزک کی تھیوری کو سمجھیں گے، ساتھ رونلڈ ڈواکن کو سمجھیں گے، اور آخر میں جی اے کوہن کی مارکسسٹ تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ڈیبیٹ تھی پولیٹیکل تھیوری کے اندر جو رولز نے شروع کی اور پھر وہ کس طرح سے چلی۔ جان رولز اپنی کتاب شروع کرتے ہیں اس نقطہ نظر کے ساتھ کہ اگر پولیٹیکل تھیوری کو دیکھا جائے تو ہمیں دو بنیادی طور پہ چیزیں نظر آتی ہیں اس کے اندر۔ ایک تو یوٹیلیٹیرین اسکول آف تھاٹ ہے جس پر رولز نے خود بھی بڑی تنقید کی، اور دوسری طرف ایک قسم کے انکوہیرنٹ انٹیوشنزم ہے کہ بھئی جو کہ بڑا ایڈ ہاک ہے، انکوہیرنٹ ہے اس سینس میں کہ جہاں یہ مسئلہ ہو تو اس کے اوپر ہمیں میرا خیال ہے یہ پوزیشن لینی چاہیے، وہ مسئلہ ہو تو اس پہ وہ پوزیشن لے لینی چاہیے، یہ مسئلہ ہو تو اس پہ یہ پوزیشن لینی چاہیے۔ انکوہیرنٹ اس وجہ سے تھا کیونکہ یہ مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر بٹا ہوا تھا، مگر اس کے ساتھ اس کے اندر جو انٹیوشن تھی اس میں کوئی کوہیرنس نہیں نظر آتی تھی۔ اس کا کیا پرنسپل تھا، کس پرنسپل کی بنیاد پہ یہ سارے فیصلے کیے جا رہے تھے، کوئی اس کی گہرائی تک پہنچ نہیں سکا تھا، رولز کا یہ کہنا ہے۔ تو رولز کی کوشش یہی تھی کہ ان تمام معاملات پر جو انٹیوشن کے ذریعے ہم سلوشنز پریزنٹ کرتے ہیں، در حقیقت اس کے پیچھے کوہیرنٹ تھیوری کیا ہے۔ اگر ہم ایکول اپرچونٹی کی بات کریں جو کہ آج کل دنیا کے اندر رائج ہے اور لبرل خیالات کے اندر ڈومینیٹ کرتی ہے، لبرل خیالات یہی کہتے ہیں، لبرلزم یہی کہتا ہے کہ جی ایکوالٹی آف اپرچونٹی ہونی چاہیے، ہر انسان کے پاس برابر کے مواقع ہونے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکے۔ یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر جو مرد ہے اور عورت ہے اور بچہ ہے، تینوں ایک ہی سٹول پہ کھڑے ہوئے ہیں، تینوں ایک ہی لیول پہ آگے، اس کو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک قسم کی لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ مگر ظاہری بات ہے جو اس میں سے لمبا ہے وہ زیادہ اونچے پھل جو ہے درخت سے نکال سکتا ہے، اور جو بیچاری چھوٹی سی بچی ہے وہ تو درخت تک پہنچ بھی نہیں سکے گی، اس کے پتوں تک بھی نہیں پہنچ سکے گی۔ مگر بہرحال لبرل تھیوری کا یہ کہنا تھا، ڈومیننٹ لبرل تھیوری کا یہ کہنا تھا کہ اینی انیکوالٹی دیٹ ارائزز آفٹر ورڈ از کنسیڈرڈ جسٹ، یعنی کہ ایکوالٹی آف اپرچونٹی آپ دے دیں، اس کے بعد آگے جو مرضی ہوتا ہے وہ پھر لوگوں کی اپنی ایفرٹ پر بنیاد رکھتا ہے، ان کی اپنے ورک پر، ان کی اپنی اچیومنٹ پر، ان کی اپنی پرفارمنس پر بنیاد رکھتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ نیچرل ٹیلنٹس پر بنیاد رکھے، مگر یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ، سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سب کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے۔
یعنی کہ ڈومیننٹ لبرل تھیوری اس زمانے کی یہ کہتی تھی اٹ از فیئر فار انڈیویجولس ٹو ہیو ان ایکول شیئرز آف سوشل گڈس if those inequalities are earned and deserved by the individual, that is, if they are the products of the individual's actions and choices. Individual کی اپنی ایکٹیویٹیز ایکشنز چوائسیز کی وجہ سے اگر اس کو زیادہ ملتا ہے ویل اینڈ گڈ، وہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے، اگر کم ملتا ہے تو ٹو بیڈ. مگر اس میں بھی ایک مسئلہ تھا، اور سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ آپ دو مختلف پہلو میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں سوشل گڈس اور نیچرل گڈس کو. سوشل پرائمری گڈس کیا ہیں؟ دیٹ آر ڈائریکٹلی ڈسٹریبیوٹیڈ بائی سوشل انسٹیٹیوشنس. جو سماجی ادارے ہیں اس میں کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ انکم، ویلتھ، اپرچونیٹیز، پاورز، رائٹس اینڈ لبرٹیز. یہ وہ تمام چیزیں جو ان اداروں کی وجہ سے ہمیں ملتی ہیں جو کہ انسان نے بنائے. مگر دوسری چیزیں ہیں جس کو ہم نیچرل پرائمری گڈس کہیں گے. گڈس لائک ہیلتھ، انٹیلیجنس، ویگر، امیجنیشن اینڈ نیچرل ٹیلنٹس which are affected by social institutions but are not directly distributed by them. یعنی کہ جو نیچرل پرائمری گڈز ہیں ان پہ ہو سکتا ہے سماجی انسٹیٹیوشنز کا اثر ضرور ہو، مگر سماجی انسٹیٹیوشنز نے ان کو پیدا نہیں کیا. مثال طور پہ اگر کوئی بہت گڈ لکنگ بندہ ہے تو وہ سماجی انسٹیٹیوشن کی وجہ سے گڈ لکنگ تو نہیں ہے، وہ اپنی جینس کی وجہ سے گڈ لکنگ ہے. اسی لیے میں نے یہ کارٹون ڈالا ہوا تھینکس ڈیڈ فار دا گریٹ جینس. جینس سے مطلب یہ آپ کے جینیٹک کوڈ، مگر اس نے ساتھ جینس بھی رکھی نہیں. واٹ اباؤٹ بروٹ لک؟ پھر کچھ لوگ جسٹ بڑے لکی ہوتے ہیں. نیچرل ٹیلنٹس اینڈ سوشل سرکمسٹانسز آر بوتھ میٹرز آف بروٹ لک اینڈ پیپلز مورل کلیمز شوڈ ناٹ ڈپینڈ آن بروٹ لک. مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے لکی ہوتے ہیں. میں اگر امیر خاندان میں پیدا ہو گیا تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں، یہ تو میرا بروٹ لک تھا. اگر پیرس ہلٹن از فیمس فار بینگ فیمس اینڈ یو نو وہ کیونکہ وہ فیمس ہے، کیونکہ وہ پیرس ہلٹن ہے، ایک فیمس فیملی میں پیدا ہوئی ہے، اس کو کوئی بڑی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ جاتی ہے کوئی تصویر کھنچا لیتی ہے تو وہ ایک دم سے وائرل ہو جاتی ہے تصویر، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے بروٹ لک کہیں گے نا. یہ تو بس لکی بات تھی. تو اس کے اوپر کیا نقطہ نظر ہے لبرلس کا؟ ایک نقطہ نظر تو لیزے فیئر قسم کا نقطہ نظر تھا، اور وہ یہ تھا کہ بھئی اگر کوئی بہت گڈ لکنگ ہے، اگر کوئی جینیٹکلی بڑا جس کو کہنا چاہیے انڈاؤڈ ہے، وہ اچھا ایتھلیٹ ہے، اس بڑا باڈی بلڈر ہے، اس کے پاس جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ قدرت نے اس کو دی ہیں، یا ایسی کوئی چیزیں ہیں جو قدرت نے اسے چھین لی ہیں. مثال کے طور پر کوئی ہینڈی کیپ پیدا ہوا ہے، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی معذور ہے، کوئی مینٹل ریٹارڈیشن کا شکار ہے یا مینٹل چیلنج کا شکار ہے، جو بھی ہے، تو یہ تو نیچر نے چیزیں دی ہیں نا. تو اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر سوسائٹی گڈ لکنگ لوگوں کو ریوارڈ کرنا چاہتی، ٹیلنٹڈ لوگوں کو ریوارڈ کرنا چاہتی، نیچرل انڈاؤمنٹ کو ریوارڈ کرنا چاہتی، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ لیزے فیئر ویو ہے. مگر رالز اس بات سے بالکل خوش نہیں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ یہی ثابت کر رہا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بروٹ لک کانٹرڈکٹس دی ایکوالٹی آف اپرچونٹی. The poor do not have an equal opportunity to acquire social benefits and their lack of success has nothing to do with their choices or efforts. اگر ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ امیر پیدا ہوں گے، کچھ لوگ غریب پیدا ہوں گے، کوئی ایک طبقے میں پیدا ہوا، کوئی دوسرے طبقے میں، کوئی ایک فیملی میں، کنیکٹڈ فیملی میں، کوئی ایک جگہ میں، کوئی ایک سٹی میں، کوئی شہر میں، کوئی پنڈ میں. سم آر جسٹ لکی ان بزنس. تو کچھ لوگ ان لکی ہیں، کچھ لوگ لکی ہیں. تو اس طرح ایکوالٹی آف اپرچونٹی اسٹیبلش نہیں ہوگی. اور دوسرا معاملہ یہ ہوگا کہ جو ریوارڈز لوگوں کو ملتے ہیں وہ تو لک پر بنیاد رکھیں گے، نہ کہ ایفرٹ پر، ہارڈ ورک پر، اچیومنٹ پر، پرفارمنس پر بنیاد رکھیں. تو اٹ از unfair for individuals to be disadvantaged or privileged by arbitrary and undeserved differences in their social circumstances. یہ بات ہم قبول کر سکتے ہیں ایز لبرلس کہ بھئی جس کے لیے آپ نے محنت نہیں کی، نہ تو اس کا آپ کو فائدہ ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کا نقصان ہونا چاہیے. مگر سوسائٹی میں ایسا ہی نظر آتا ہے. تو پھر اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ رالز لکھتے ہیں no one deserves his greater natural capacity nor merits a more favorable starting place in society. It does not follow that one should eliminate these distinctions. There is another way to deal with them. یہ جو distinctions ہیں ان کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا. ایک بندہ بیچارہ معذور پیدا ہو گیا، ایک بندہ جو ورکنگ کلاس میں پیدا ہو گیا، ایک بندہ امیر خاندان میں پیدا ہو گیا، اس ساری چیز کو ایلیمینیٹ تو نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کا ایک اور حل تلاش کیا جا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ The basic structure can be arranged so that these contingencies work for the good of the least fortunate. یعنی کہ مانا کہ سوسائٹی کے اندر لا برابری ہے، مگر اگر اس لا برابری کے نتیجے میں غریبوں کو فائدہ ہو جائے، ان لوگوں کو فائدہ ہو جائے جو لیسٹ فارچونیٹ ہیں، تو پھر اس لا برابری کا کم سے کم کوئی اچھا پازیٹیو جواز ہے. Thus we are led
to the difference principle if we wish to set up the social system so that no one gains or loses from his arbitrary place in the distribution of natural assets or his initial position in society without giving or receiving compensating advantages in return. یعنی کہ اس نے ایک نیا اصول جو ہے متعارف کرایا ڈفرنس پرنسپل کے نام سے، جس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ مانا کہ لا برابری ہے سوسائٹی میں، ایکوالٹی آف اپرچونٹی وہ مکمل نہیں ہے، اور یہ لا برابری اس سچویشن میں جسٹیفائی ہوگی کہ اگر اس لا برابری کے نتیجے میں جو لیسٹ فارچونیٹ ہیں، جو سب سے بیچارے غریب ہیں، جو سوشلی ڈپرائیوڈ ہیں، ان کو بھی کوئی اس کا فائدہ ہو، تو پھر اس لا برابری کا کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے. رالز لکھتے ہیں ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کریں جس کو اوریجنل پوزیشن یا ویل آف اگنورینس بھی کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نو ون نوز ہز پلیس ان سوسائٹی، ہز کلاس پوزیشن اور سوشل اسٹیٹس، ناٹ ڈز اینی ون نو ہز فارچون ان دا ڈسٹریبیوشن آف نیچرل ایسیٹس اینڈ ایبلٹیز، ہز انٹیلیجنس، اسٹرینتھ اینڈ دا لائک. یعنی کہ وہ کہتا ہے سپوز کریں ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ جس میں آپ کو نہیں پتہ کہ سوسائٹی کا اسٹرکچر کیا ہوگا اور آپ اس سوشل اسٹرکچر میں کہاں پہ فٹ ہوں گے، آپ کس سوشل اسٹیٹس پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ اس سوسائٹی سے باہر ہیں اور آپ نے اس سوسائٹی کو ڈیزائن کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ کیسی سوسائٹی ہونی چاہیے، مگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ خود اس سوسائٹی میں کہاں پہ فٹ ہوں گے. I shall even assume that the parties do not know their conception of the good or their special psychological propensities. The principles of justice are chosen behind a veil of ignorance. یعنی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی اسپیشل ٹیلنٹ کیا ہے، اور لہٰذا آپ جو ہیں وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ سوسائٹی میں کہاں فٹ ہوں گے، کون سا کام کریں گے، اس کام کو آپ کا کتنا فائدہ ہوگا. پھر آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ اس ویل آف اگنورینس کے پیچھے ہیں اور آپ کو ایک سوسائٹی کا اسٹرکچر بنانا ہے یا اس سوسائٹی کے اسٹرکچر کے بارے میں سوچنا ہے، تو آپ کس قسم کی سوسائٹی چاہیں گے. دس انشورز دیٹ نو ون از ایڈوانٹیجڈ or disadvantaged in the choice of principles by the outcome of natural chance or the contingency of social circumstances. نہ تو نیچرل چانس سے آپ کو فائدہ ہوگا، نہ سوشل سرکمسٹانسز سے آپ کو فائدہ یا نقصان ہوگا. Since all are similarly situated and no one is able to design principles to favor his particular condition, the principles of justice are the result of a fair agreement or bargain. اگر سب کے لیے وہ برابر ہو کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں پہ فٹ ہوں گے، تو پھر ہم کوئی ایسا پرنسپل آف جسٹس نکال سکیں گے جو کہ ایک فیئر اگریمنٹ بارگین پر بنیاد رکھے گا، اور اس کا نام ہے دا ڈفرنس پرنسپل. جان رالز کہتا ہے یو میکسیمائز واٹ یو وڈ گیٹ اف یو وانڈ اپ ان دا منیمم اور ورسٹ آف پوزیشن. سو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر آپ سب سے نیچے والی پرت پہ فرض کریں آ جائیں گے، تو کوئی ایسی سوسائٹی بنائیں جس میں سب سے نیچے والی جو لیئر ہے، پرت ہے، اس کی زندگی ٹالریبل تو ہونی چاہیے نا، کوئی پتہ نہیں آپ کو بھی وہ زندگی گزارنی پڑے. رالز لکھتا ہے all social primary goods, liberty and opportunity, income and wealth and the basis of self-respect are to be distributed equally unless an unequal distribution of any or all of these goods is to the advantage of the least favored. یعنی کہ آپ ایک ایسی سوسائٹی بنائیں گے، اگر آپ اس ویل آف اگنورینس کے پیچھے ہیں، آپ ایک ایسا پرنسپل سلیکٹ کریں گے، اگر اس میں سے آپ کو فائدہ نہیں ہو، گارنٹیڈ بات ہے کہ پرنسپل جو بھی آپ بنائیں گے آپ کو نہیں پتا آپ کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو آپ کیا پرنسپل چوز کریں گے؟ آپ یہ پرنسپل چوز کریں گے چلو یار سب کو برابر کے چیزیں دے دو، سب کو برابر کے بینیفٹس دے دو، اس چیز پر بنیاد ہی نہ رکھو بینیفٹس کے کس کی نیچرل انڈاؤمنٹ بہتر ہے، کس کی بہتر نہیں، وغیرہ وغیرہ، ان سب کو چھوڑ کے سب کو برابر حصہ دے دو. ہاں، مگر ایک سچویشن ہے جس میں برابر حصے کو لا برابر کیا جا سکتا ہے، عدم مساوات بھی قبول کی جا سکتی ہے. وہ سچویشن تب ہے کہ جب برابر حصے سے زیادہ بڑا حصہ آپ کو مل جائے، اس وجہ سے کیونکہ آپ نے کچھ لوگوں کو زیادہ دیا جو کہ پیداوار بہتر کر لیتے ہیں، اور بہتر پیداوار کرنے کے نتیجے میں آپ کے حالات زندگی کو بھی بہتر کر لیتے ہیں. So in other words, inequalities are allowed if they improve my initially equal share but are not allowed if they invade my fair share. یعنی میرا جو انیشل شیئر ہے، مجھے برابر جو حصہ مل رہا ہے، اگر وہ پہلے سے بڑھ جائے، میں لیسٹ آف گروپ میں ہوں، مجھے ایک حصہ مل رہا ہے، مگر لا برابر ڈسٹریبیوشن کے نتیجے میں میرا حصہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا، تو پھر وہ ڈسٹریبیوشن مجھے قابل قبول ہوگی، وہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن بھی مجھے قابل قبول ہوگی. People only have a claim to a greater share of resources if they can show that it benefits those who have lesser share. اوئے ہوئے ہوئے مزیدار قسم کی بات. یعنی کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ زیادہ امیر ہو سکتے ہیں، مگر یہ
لوگ جو زیادہ امیر ہیں اسی صورت میں زیادہ امیر ہو سکتے ہیں اگر ان کے امیر ہونے کے نتیجے میں غریبوں کو بھی کوئی فائدہ ہو. اچھا جی، میں آپ کو آسان سا پرنسپل، آسان سے طریقے سے مثال سے یہ سمجھا دیتا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں لبرل ایگیلیٹیرینزم. کیا طریقہ ہے؟ فرض کریں کہ ایک کیک آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کیک کا کون سا حصہ ملنا ہے، تو آپ کیسے چاہیں گے وہ کیک کیسے کٹے؟ آپ یہی کہیں گے کہ یار مجھے نہیں پتا کون سا حصہ مجھے ملے گا، تو میں کیک کو برابر حصے میں کاٹ دوں گا، سب کو برابر حصہ مل جائے، مجھے بھی اتنا حصہ ملے گا جتنا کسی دوسرے کو ملے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کیک کو برابر حصے میں بانٹ دیں گے. اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ نہیں، فلاں بندے کو آپ اگر تھوڑا سا کیک زیادہ دے دیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ کیک کا سائز بڑا ہو جائے گا، اوور آل سائز کیک کا بڑا ہو جائے گا، اور آپ کو جو حصہ ملنا تھا، ایکول حصہ جو ملنا تھا، وہ حصہ بھی بڑا ہو جائے گا. تو پھر کیا آپ قبول کر لیں گے؟ ہاں، پھر آپ شاید قبول کر لیں، کیونکہ ویسے تو آپ کو ایک حصہ ملنا تھا جو برابر حصہ ملنا تھا، مگر اب کیونکہ آپ نے کسی کو لا برابر حصہ دے دیا اور اس سے کیک کا سائز ہی بڑا ہو گیا، کیک ہی بڑا ہو گیا، تو آپ کا حصہ بھی بڑا ہو گیا. تو اس وجہ سے آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار، یہ لا برابری قابل قبول ہے کیونکہ اس سے مجھے بھی فائدہ ہے. تو یہ تو بڑی مزیدار قسم کی بات لگتی، بڑا اچھا قسم کا لبرل اصول اس نے انٹروڈیوس کیا، مگر اس میں بھی تنقید تو ہونی تھی، آپ کو اندازہ ہے. اب تنقید اس پہ یہ ہوئی کہ رالز ڈیفائنز دا ورسٹ آف پوزیشن انٹائرلی ان ٹرمز آف پیپلز پوزیشن آف سوشل پرائمری گڈز، رائٹس، اپرچونیٹیز، ویلتھ. یعنی کہ وہ جب یہ کہتا ہے کہ جو ورس آف لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہونا چاہیے، تو رالز کی مراد اس سے کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو نیچرل ٹیلنٹس نہیں ملے، بلکہ وہ لوگ ہیں جن کو سوشل پرائمری گڈز نہیں ملے، یعنی کہ ان کو ویلتھ نہیں ملی، ان کو رائٹس نہیں ملے، ان کو انکم نہیں ملی، اس طرح کی چیزیں نہیں ملی. So two people are equally well off for roles if they have the same bundle of social primary goods, even though one person may be untalented, physically handicapped or mentally disabled. یعنی کہ رولز کی کوشش یہ ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں کو سوشل پرائمری گڈز کم ملے ان کو کچھ کمپنسیشن کسی قسم کی ملے، مگر جن کو نیچرل پرائمری گڈز کم ملے ہیں ان کے حوالے سے رولز کی تھیوری تھوڑی سی فیل ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کیونکہ ورسٹ آف پوزیشن کی ڈیفینیشن ہی رولز نے اس طرح سے کی کہ جن لوگوں کے پاس سوشل پرائمری گڈز یعنی انکم وغیرہ نہ ہو، یعنی کہ جو لوگ غریب ہوں. ہینس رولز تھیوری compensates those who are socially disadvantaged, but it fails to make the same case for compensating those who are naturally disadvantaged. ایک تو اس پہ یہ تنقید کی گئی، مگر اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جو اہم تنقید ہے وہ رابرٹ نوزک نے کی، اور اس نے یہ کہا کہ فرض کریں کہ دو بندوں کو ایک برابر پیس آف لینڈ ملتا ہے. ٹھیک ہے، دو لوگوں کو ایک زمین کا حصہ ملتا ہے. ایک جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس میں سے ہل چلاتا ہے، پودے ڈالتا ہے، وہاں پہ اگاتا ہے اور اس میں محنت ڈالتا ہے اپنی. دی ادر بلڈز اے ٹینس کورٹ. دوسرا جو ہے اس کو ٹینس کھیلنے کا شوق ہے اور ٹینس وہ بھی اسی طرح کھیلتا ہے، لمبا لیٹ کے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، بس کچھ بھی نہیں کرنا ہے، لیٹ جانا ہے گھاس پہ جا کے. دا گارڈنر جو فارمر ہے وہ تو امیر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ محنت کرے گا، محنت کر کے وہ کچھ اگائے گا، اگا کے وہ اس کو بیچے گا مارکیٹ کے اندر، مارکیٹ سے کچھ پیسے کمائے گا، اینڈ سو آن سو فورتھ. اس طرح چلتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اس کے پاس پیسے بڑھ جائیں گے. اور جو ٹینس پلیئر ہے جس نے کوئی پروڈکٹیو یوز ہی نہیں کیا زمین کا اور کوئی محنت ہی نہیں کی، تو وہ موج والی زندگی تو گزارے گا مگر وہ امیر نہیں ہوگا. اب ڈفرینس پرنسپل یاد رکھیں. ڈفرینس پرنسپل کیا تھا کہ انیکوالٹی اس صورتحال میں قابل قبول ہے اگر اس سے جو لیسٹ ویل آف ہے، جو غریب ہے، اس کو فائدہ ہے. اب یہاں پہ فارمر جو کہ محنت کر رہا ہے وہ امیر ہے اور جو بندہ محنت نہیں کر رہا وہ غریب ہے. مگر ہم نے یہ کہا تھا کہ غریب کا بھی حصہ بڑھے گا. ڈفرینس پرنسپل کی بنیاد پہ ہم نے یہ کہا نا کہ جب غریب کا حصہ بھی بڑھے گا تب ہم لا برابری قبول کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو فارمر ہے، جو اپنی محنت سے وہ ساری دولت کماتا ہے، اس کے اوپر ٹیکس لگے گا اور اس کا ایک حصہ ٹیکس کے ذریعے جو ہے اس بندے کو ملے گا جس نے بائی چوائس کام ہی نہیں کیا تھا. یار یہ تو کچھ مسئلہ غلط ہو گیا. If the tennis player does not benefit from the inequality, then the government should transfer some of her income to him in order to equalize income. یہ تو مسئلہ غلط ہے. اس کا مطلب ہے ڈفرینس پرنسپل کے نتیجے میں ہم ایک ایسے نتیجے پہ پہنچے ہیں، ہم ایک ایسی پالیسی پہ پہنچے ہیں جس میں ہم سبسڈائز کر رہے ہیں ٹینس پلیئر کو فار ہز ڈیزائر فار لیجر. وہ لیجر کر رہا ہے، وہ موج کر رہا ہے، وہ کچھ کام نہیں کر رہا اور ہم اس کو سبسڈی دے رہے ہیں کیونکہ ہی از لیسٹ ویل آف. اگر کوئی غریب اس وجہ سے کیونکہ وہ کام نہیں کرنا چاہتا، تو کیا پھر جو امیر کام کر کے پیسے کماتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے بھی پیسے جو ہیں وہ اس غریب کو جائیں انڈر دا ڈفرینس پرنسپل؟ تو یہی شاید بات بنتی ہے. مگر
یہ تو پھر کچھ انجسٹ قسم کی بات لگتی ہے جی، اس کا کیا کیا جائے؟ ہاں ہم ہاؤ کین وی سبسڈائز چوائسیز؟ Unfortunately, the difference principle does not make any such distinction between chosen and unchosen inequalities. ہاں unchosen inequality ہو تو پھر تو اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بھئی وہ بیچارہ غریب خاندان میں پیدا ہوا، خوب اس نے محنت کی، مگر کیونکہ وہ غریب پیدا ہوا تو اس کی محنت کا جو رزلٹ نکلنا تھا وہ نکلا ہی نہیں، اس کی اپنی اس میں کوئی غلطی نہیں، تو کیا اس کو کچھ کمپنسیشن ملنی چاہیے؟ رولز کا پرنسپل کہتا ہے بالکل اس کو ملنی چاہیے. مگر وہی اسی پرنسپل کی بنیاد پہ اگر ہم ان لوگوں کو بھی کمپنسیٹ کرنا شروع کر دیں جو سارا دن بیچ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں کرتے، تو پھر تو شاید معاملہ ٹھیک نہ رہے، کیونکہ دے ڈونٹ نیسسرلی ڈیزرو اٹ. ہینس ون پاسبل ریزلٹ of the difference principle is to make some people pay for others' choices. Should it be the case that those with the least income are, like the tennis player, in that position by choice? So اگر آپ نے چوائس کی ہے کہ آپ جو ہے لیجر پریفر کرتے ہیں اور آپ کام نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کیا آپ کو کراس سبسڈی ملنی چاہیے؟ نوزک کا خیال ہے کہ بالکل آپ کو نہیں ملنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رولز کی جو اسکیم ہے اس میں معاملہ کچھ ایسے ہونا چاہیے کہ اٹ شوڈ بی انڈاؤمنٹ انسینسٹیو اینڈ ایمبیشن سینسٹیو. ایمبیشن سینسٹیو سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی چوائس سے آپ غریب ہیں تو پھر آپ کو کوئی سبسڈی نہیں ملنی چاہیے، آپ کو انسٹیڈ کام کرنا چاہیے. اب اس سے ہم رائٹ لبرٹیرین نقطہ نظر کی طرف جاتے ہیں. اپنی کتاب اینارکی اسٹیٹ اینڈ یوٹوپیا میں رابرٹ نوزیک کہتے ہیں کہ جسٹس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹو میٹیگیٹ دا ڈفرینشیل افیکٹس آف دا سوشل اینڈ نیچرل لاٹری. ایک سوشل لاٹری ہے کہ بھئی امیر خاندان میں کوئی پیدا ہو گیا، کوئی غریب خاندان میں پیدا ہو گیا، اور ایک نیچرل لاٹری ہے کہ کوئی ٹیلنٹڈ پیدا ہو گیا، کوئی ٹیلنٹڈ نہیں پیدا ہوا، کوئی معذور پیدا ہو گیا. یہ ایک قسم کی لاٹری ہے، لک ہے، بروٹ لک ہے. مگر نوزک کہتا ہے کہ جسٹس کی یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جو لوگ لکی ہیں سوشلی یا نیچرلی وہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ کریں جو ان لکی ہے. کیوں؟ کیونکہ کہتا ہے کہ اصل میں رائٹس کی بنیاد ہے ہسٹوریکل انٹائٹلمنٹ تھیوری. ہسٹوریکل انٹائٹلمنٹ تھیوری کیا ہے؟ انٹائٹلمنٹس ہیو نیئر ایبسولوٹ امپورٹنس. وہ کہتا ہے اینڈ امپلائڈ دیٹ دے کین بی ڈیفیٹڈ اف ایٹ آل اونلی ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز، فار ایگزامپل وین کیٹاسٹرافک مورل ہارر وڈ ادروائز بی انوائڈیبل. یعنی کہ جن لوگوں کے پاس جو ملکیت ہے ان کے پاس وہ ملکیت اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے اس کے لیے کوئی کام کیا، دے آر انٹائٹلڈ ٹو دیٹ پراپرٹی، اور ان سے آپ وہ ملکیت نہیں چھین سکتے کیونکہ بھائی جان انہوں نے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس وہ پراپرٹی. انہوں نے کیا کیا ہے؟ نوزک یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی، انہوں نے وہ کیا جو جان لاک نے بیان کیا کہ جب کوئی انسان اپنی محنت قدرت کے ساتھ مکس کر کے کوئی قدرت میں سے کچھ چیز نکالتا ہے، کچھ چیز بناتا ہے، تو پھر کیونکہ اس کی باڈی، اس کی اپنی پراپرٹی ہے، اپنی پراپرٹی جب اس نے قدرت کے ساتھ مکس کر کے کوئی نئی چیز بنائی، تو وہ جو نئی چیز بنی وہ کس کی ہونی چاہیے؟ وہ اسی کی ہونی چاہیے جس نے وہ محنت کی ہے، کسی اور کی وہ نہیں ہونی چاہیے. سو ہاں، اس میں دو کنڈیشن ضرور ہیں. ایک کنڈیشن یہ ہے دا سفیشنسی پروویژو، جس کا مطلب یہ ہے کہ دیر مسٹ بی انف لیفٹ اوور فار ادرس، کہ ہاں اگر میں پانی نکال رہا ہوں کسی دریا سے تو اوروں کے لیے بہت پانی پڑا ہے، میں یہ تو نہیں کہ سارا پانی پی گیا اور دوسروں کے لیے کوئی بچا نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہے. تو نوزک آرگیوز دیٹ ایز لانگ ایز ایوری ون از بیٹر آف آفٹر اپروپریشن دین دیٹ اپروپریشن از جسٹ. اگر میں تھوڑا بڑا حصہ بھی لے جاتا ہوں نو پرابلم، اگر سائز آف دا پائی میں اضافہ ہے، اگر ساروں کے ویلفیئر میں اضافہ ہے، اگر اوور آل اکانومی گرو کر رہی ہے، تو اگر میں زیادہ بڑا حصہ بھی لے جاؤں نو بگ ڈیل. اسپوائلیج پروویژو یہ کہتا ہے دی اونر مسٹ ناٹ اسپوائل دا فروٹس آف نیچر، یعنی کہ اگر میں نے قدرت سے پھل بوٹی وغیرہ جمع کی ہے تو وہ پھل میں کھا لوں، ٹھیک ہے، نو پرابلم، مگر اس کو ضائع نہ کرو. نوزک اونلی انسسٹ دیٹ اے پرسن کی ناٹ ایکوائر اے مونوپلی کنٹرول اوور سرٹن گڈس سچ ایز واٹر سپلائی. نوزک یہ کہتا ہے کہ مونوپلی کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، ادروائز یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اسپوائلیج کا بھی وہ اس کی پراپرٹی ہے، وہ اس کے ساتھ جو مرضی کرے، آپ کے پاس کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس سے پراپرٹی چھینیں. ٹیکسز کے حوالے سے تو نوزک کہتا ہے یہ تو ایک قسم کی غلامی ہے. جسٹس پروہیبٹس اینی ریڈسٹریبیوٹیو پبلک پالیسیز. یہ کیا بات ہوئی کہ میں اپنے پیسے جو ہے غریبوں کو دوں، میں نے خود اپنی محنت سے وہ کمائے ہیں، میں کیوں غریبوں کو دوں؟ نوزک یہ کہتا ہے لہٰذا the taxation is like forced labor and he rejects it as unjustified. In fact اس کا یہ خیال ہے کہ ریاست بالکل
بالکل چھوٹی سے چھوٹی محدود سے محدود تر ہونی چاہیے. اس کا صرف کام یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے, اور یہ ریڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ریاست کا کام نہیں ہے. جو جتنی محنت کرے وہ اتنا کمائے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوزک جو ہے وہ ایک بڑا ہارڈ کور قسم کا پرو کیپٹلسٹ قسم کا فلاسفر ہے. اب رونلڈ ڈورکن صاحب آتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں, ہمیں کوئی طریقہ نکالنا چاہیے کہ رالز کی تھیوری اور نوزک کی کرٹیسزم میں سے ہم رالز کی تھیوری کی جو ریشنل کرنل ہے وہ کسی طرح آگے نکال لیں. سو رونلڈ ڈورکن آرگیوز اگینسٹ ایکولائزنگ ویلفیئر اینڈ فار ایکولائزنگ ریسورسز سو لانگ ایز ریسورس انیکوالٹی کی ناٹ بی ٹریسڈ ٹو ڈیسیژنز فار وچ اے پرسن کین بی ہیلڈ ریسپانسبل. اس کو ہم کہیں گے دا ریسورسز تھیوری آف ڈسٹریبیوشن. اس میں دو بڑے اہم پہلو ہیں. ایک ہے دا ہائپوتھیٹیکل آکشن اور دوسرا ہے دا ہائپوتھیٹیکل انشورنس سسٹم. ویسے تو اس کا سسٹم بڑا کمپلیکیٹڈ ہے ڈورکن کا, مگر اس کو سمپلیفائڈ طریقے سے آپ کے لیے پریزنٹ کر رہا ہوں. ڈورکن ہمیں یہ کہتا ہے کہ امیجن کریں ایک گروپ آف لوگ ہیں جو کہ ایک آئی لینڈ کے اوپر پھنس گئے ہیں, مرون ہو گئے ہیں. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے معاملات مینیج کریں. تو جو چیزیں ان کے پاس بچ جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سب چیزیں برابر برابر لوگوں کے اندر تقسیم کر دو. اب وہ سب چیزیں برابر برابر تقسیم کر دیتے ہیں, مگر کیونکہ لوگوں کی ٹیسٹ اینڈ پریفرنسز ڈفرینٹ ہیں تو اگرچہ ہر بندے کو برابر چیز ملی ہے, مگر پھر بھی کچھ لوگ چاہیں گے کہ نہیں یہ چیز مجھے اپنی نہیں چاہیے, مجھے وہ والی چیز چاہیے. تو یہ کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ آپ آکشن سیٹ اپ کر سکتے ہیں, یعنی آپ ایک مارکیٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں. یعنی یہ آپ اجازت دیں لوگوں کو کہ اگر وہ آپس میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, چیزیں جو ہے تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اپنے بنڈل آف گڈس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو اس کی اجازت ہونی چاہیے. سو دا مارکیٹس آر کلیئرڈ ان دس وے تھرو این آکشن. ایوری ون گیٹس واٹ دے وانٹ اینڈ نو ون فیلز envy فار اینی ون. اس کو وہ نام دیتا ہے envy ٹیسٹ, یعنی کہ ہر بندے کو وہ چیز مل جاتی جو اس کی ڈیزائر ہے, اینڈ نو ون کین بی میڈ بیٹر آف وداؤٹ میکنگ somebody else worse off. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک آپٹیمم ڈسٹریبیوشن ہو گئی, 100% تو نہیں ہوگی مگر پریٹی گڈ ہو جائے گی. سو ایچ پرسن گیٹس دا بنڈل دیٹ دے themselves chose. انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. لو جی, اب سب کو وہ بنڈل تو مل گیا جو کہ ان کی خواہش کے قریب قریب تھا, مگر ایک اور معاملہ بھی ہے, اور وہ وہی والا معاملہ ہے کہ جو نیچرل پرائمری گڈز ہیں وہ تو برابر تقسیم نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ ہینڈی کیپڈ ہیں, کسی نہ کسی حوالے سے کچھ زیادہ اسکلڈ ہیں, کچھ کم اسکلڈ ہیں, کسی کا کچھ مسئلہ ہے, کسی کا کچھ مسئلہ ہے. تو اس کو کیسے برابر کیا جائے؟ دا ہینڈیکیپڈ پرسن فیسز ایکسٹرا برڈنس ان لیڈنگ اے گڈ لائف. بڑی آبویس سی بات ہے, اس کو زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزارنے کے لیے جیسے کہ ایک عام بندہ گزار سکتا ہے. وائی ناٹ پے فار آل دوز ایکسٹرا کاسٹس بفور دی آکشن, ڈورکن پوچھتا ہے, آؤٹ آف دا جنرل اسٹاک آف سوشل ریسورسز اینڈ دین ڈیوائڈ اپ دا ریمیننگ ریسورسز ایکولی تھرو دی آکشن. یعنی کہ جو لوگ نیچرلی ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں, سب سے پہلے آپ ان کو ایک لیول پہ لے کے آئیں. کامن اسٹاک جو کامن چیزیں ہیں ساری, اس میں سے سب لوگوں کو ایک لیول پہ لے کے آئیں, اور پھر اس کے بعد جو باقی بچ جاتا ہے اس کو برابر حصوں کے اندر تقسیم کر لیں, اور پھر اس کے بعد آکشن کی اجازت دیں. تو پھر دیکھیں سارا مسئلہ شاید حل ہو جائے. بفور دی آکشن وی گیو دا ڈس ایڈوانٹیج انف سوشل گڈس ٹو کمپنسیٹ فار دیئر انچوزن انیکوالٹی ان نیچرل ایسیٹس. اب کیا مسئلہ حل ہو جائے؟ ہاں کچھ حد تک, مگر پھر بھی full equality of circumstance is impossible. What is the second best option? Since luck will play a significant role in their lives, we create a hypothetical insurance market against misfortune. کسی نہ کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بنڈل آف گڈس کو آگ لگ گئی, بارش آ گئی, پانی میں گر گئی وغیرہ وغیرہ, تو اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ وہ رہ جائے گا ان بنڈل آف گڈ سے, کھانے پینے سے؟ نہیں, اس کے لیے بھی کوئی انشورنس پالیسی ہونی چاہیے کہ اوہو یار اس کے ساتھ زیادتی ہوگی کوئی نہ کوئی, چلو ہم اپنا حصہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے دے دیتے ہیں. اب اس کے لیے ایک انشورنس مارکیٹ سیٹ اپ ہوگی, ہائپوتھیٹیکل, ایکچوئل نہیں, ہائپوتھیٹیکل انشورنس مارکیٹ. دی انشورنس مارکیٹ ول آلسو ریفلیکٹ دا چوائسز پیپل میک اینڈ دا ٹیکس سسٹم ول ڈپلیکیٹ دس ریزلٹ. انکم ٹیکس کین بی تھاٹ آف ایز پریمیمس آن سوشل انشورنس. تو اس طرح ڈورکن یہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ جو نیچرلی ڈس ایڈوانٹیج تھے ان کو کمپنسیٹ کر دیا, پھر جو کامن چیزیں رہ گئی ان کو برابر تقسیم کر دیا, آکشن الاؤ کر دی. اب ہر بندے کے پاس نیچرل ڈس ایڈوانٹیج بھی برابر ہو گئی اور ہر بندے کے پاس وہ چیز مل گئی جو اس کو چاہیے تھی. مگر پھر بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بیڈ لک ہو جائے اور اس کی چیز خراب ہو جائے, کسی کے ساتھ گڈ لک بھی ہو سکتا ہے. مگر جو بیڈ لک جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کے لیے بھی کوئی انشورنس ہونی چاہیے نا, کہ وہ بھوکے تو نہیں مرے. تو اس وجہ سے
ایک ہم ہائپوتھیٹیکل انشورنس مارکیٹ یہاں پہ کریٹ کریں گے جس سے انشور ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے وہ بھی بچے رہیں. سو انڈیویجولز may get good or bad bundle of goods or insurance, but they have arrived at this by their own choice. جو بھی انہوں نے اب اپنے ریسورسز انشورنس میں ڈالے ہیں, اور انسٹنس وہ تھوڑی سی چیزیں جو ہے اپنی نکال کے دے سکتے ہیں ایک کامن پول کے اندر کہ یہ انشورنس فنڈ ہے جی, اگر اس مسئلہ ہوا کمیٹی ڈال لیں گے ہم, یا جو بھی مسئلہ ہوا تو اس میں سے جس بھی ہمارے ممبر کو کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, بیڈ لک ہوئی, اس میں سے اس کو ہم یہ پیسے دے دیں گے یا یہ اس کو چیزیں دے دیں گے تاکہ وہ بچا رہے. تو اس طرح کر کے آپ دیکھیں کہ بیسکلی ڈورکن کوشش یہ کر رہا ہے کہ مارکیٹ میکنزمز کو استعمال کیا جائے, آکشن کے میکنزمز اور انشورنس کے میکنزمز کو استعمال کیا جائے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, جس سے کہ سوشل اور نیچرل جو انیکوالٹیز ہیں ان کا خاتمہ ہو اور سب لوگوں کو ایکوالٹی آف اپرچونٹی بھی ملے اور بیڈ لک کے خلاف وہ انشورڈ بھی ہوں. ہوئے ہوئے اتنا کچھ کر لیا, اب کیا پرابلم ہے بھائی, ابھی بھی کوئی نہ کوئی غلط مسئلہ نکل آئے گا. Dworkin tries to make the Rawlsian system choice sensitive, but it is almost impossible to implement in the real world policy choices. یہ بڑا مشکل ہے implement کرنا. پہلی بات تو یہ, there is no way of measuring in the real world what people's relative advantages and disadvantages are. People with equal talents develop unequally over time. سو آپ کیسے میجر کریں گے کہ ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز, نیچرل ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز, سوشل ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو میجر کرنا ایک تو بہت ہی مشکل ہے. دوسری بات, نو انشورنس سسٹم ول فلی کمپنسیٹ اے پرسن فار لیکنگ ٹیلنٹ اور مور ایکوریٹلی لیکنگ مارکیٹیبل ٹیلنٹس. اگر کوئی بندہ جو ہے فار انسٹنس معذور پیدا ہوتا ہے یا ایون مینٹلی چیلنجڈ پیدا ہوتا ہے, آپ اس کو جتنے مرضی پیسے دے دیں تو وہ کمپنسیشن ناکافی رہے گی ہمیشہ کمپیئر ٹو اس بندے کی ابیلٹی یا ٹیلنٹ کے مقابلے میں جو کہ ایک نارمل آدمی. یعنی کہ آپ ایک بندے کو جو کہ معذور ہے, لیٹ سے وہ مینٹلی چیلنجڈ ہے, پیسے دے سکتے ہیں, مگر کیا آپ اتنے پیسے اس کو دے سکیں گے کہ اس کے نتیجے میں وہ اسی لیول پہ آ جائے جہاں پہ ایک نارمل آدمی آپریٹ کر رہا ہے؟ دس از ویری ڈیفیکلٹ if not impossible. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ مکمل طور پہ کمپنسیٹ کر ہی نہیں سکتے. Thirdly, envy test can be violated when unexpected things occur. Dworkin's scheme assumes an unachievable knowledge of future events. یعنی کہ اگر کسی کی چیزوں میں پانی گر گیا یا کہیں پہ آگ لگ گئی, unexpected کوئی چیز ہوئی, تو پھر وہ جو انوی ٹیسٹ تھا کہ بھائی نو بڈی از انویس آف اینی بڈی ایلس, ہاں ٹھیک ہے اس کو انشورنس میں سے کچھ پیسے مل جائیں گے, وہ بچ جائے گا, مگر پھر بھی انوی ٹیسٹ اب فیل ہو جائے گا کیونکہ وہ یہ کہے گا یار میرے ساتھ زیادتی ہوئی, انشورنس میں تو مجھے بس بیئر منیمم ملا نا, میں پہلے سے تو پیچھے آ گیا نا بیڈ لک کی وجہ سے. تو اس وجہ سے وہ یہی محسوس کرے گا کہ بھئی he is envious of his neighbors. تو بھئی یہ پھر بڑا مسئلہ بن گیا. بہرحال ڈورکن اور رولز کے آئیڈیاز کی بنیاد پہ کئی مختلف سکیمز ڈسکس ہو چکی ہیں. ایک ہے اسٹیک ہولڈر سوسائٹی, give everyone a one-time lump sum stake of $80,000 when they graduate from high school, financed by a 2% wealth tax. ہر بندے کو $80,000 آپ دیں, یہ اس کا اسٹیک ہے سوسائٹی کے اندر, اب وہ اس کو جس طرح مرضی استعمال کریں. یا بیسک انکم کا ایک پروپوزل ہے, گارنٹیڈ اینڈ انکنڈیشنل بیسک انکم سے $5,000 per year that is given to everyone whether employed or not. اس طرح سے کچھ برابری پیدا ہو جائے. کوپون کیپٹلزم ایک اور آئیڈیا ہے. ایچ ینگ ایڈلٹ would receive a portfolio of stocks in the nation's firms intended to give her a per capita share of the nation's profits. اس طرح سے آپ ایکولائز کر سکتے ہیں. یا کمپنسیٹری ایجوکیشن, یعنی کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے بچوں کو آپ تعلیم جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں, اور فری تعلیم, مفت تعلیم وغیرہ پرووائڈ کر دیں, ان کی سکلز ڈیولپمنٹ میں مدد کر دیں. یا ایگیلیٹیرین پلانر کر لیں, سٹیزنس کو آپ کیٹیگرائز کریں بائی انیکوالٹیز, اور پھر اس کے حساب سے ایک پلاننگ کے تحت ان کو کمپنسیشن وغیرہ آفر کریں. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس ہوئیں. اب ہم آخری تنقید کی طرف آتے ہیں, نقطہ نظر کی طرف, پرسپیکٹیو کی طرف آتے ہیں. وہ ہے جی اے کوہن, جو مارکسی نقطہ نظر رکھتا ہے. کوہن کہتے ہیں کہ کیپٹلزم گیوز پیپل فریڈم اونلی ٹو بائی اینڈ سیل لیبر. یہ جو کیپٹلسٹ فریڈم کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کون سا فریڈم ہے؟ یہ صرف فریڈم آف ٹریڈ ہے. اور فریڈم آف ٹریڈ کو اوور آل پولیٹیکل فریڈم یا اوور آل پرسنل فریڈم یا اوور آل فریڈم کے ساتھ ایکویٹ کرنا بالکل درست نہیں ہے.
یہ کوئی کمپریہنسو فریڈم کی بات نہیں ہو رہی. لبرلس کی سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے, دے فالسلی اکویٹ کیپٹلزم ود دا فری سوسائٹی. کیپٹلسٹ سوسائٹی کو نیسسرلی فری سوسائٹی نہیں ہے, صرف اس میں جو فریڈم گارنٹیڈ ہے وہ بائنگ اینڈ سیلنگ کا فریڈم ہے, باقی فریڈم کوئی گارنٹیڈ نہیں. مثال کے طور پہ فریڈم فرام ہنگر کیپٹلسٹ سوسائٹی میں گارنٹیڈ نہیں ہے, فریڈم فرام پاورٹی کیپٹلسٹ سوسائٹی میں گارنٹیڈ نہیں ہے. غریب لوگ کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر پائے جاتے ہیں انلیس کہ کوئی ویلفیئر اسٹیٹ ہو, مگر وہ تو کیپٹلزم کا حصہ نہیں ہے نا, وہ تو کیپٹلزم کے اوپر ایک امپوزیشن ہے. So for liberals, freedom comes to be defined in terms of private property and any infringement of it is a reduction of freedom. Liberals کے لیے freedom کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ private property free ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جناب علی buying and selling کی freedom ہونی چاہیے. یہ انہوں نے ساری کی ساری freedoms کے concept کو, liberty کے concept کو اس ایک concept کے اندر جو ہے وہ equate کر دیا ہے, اور یہ درست نہیں ہے. اب وہ ایک ایگزامپل دیتا ہے, کہتا ہے لیٹس امیجن مسٹر مورگنز یاٹ, یعنی ان کی کشتی. مسٹر مورگن اونز اے یاٹ, ان کے پاس ایک کشتی ہے. یو وانٹ ٹو سیل اٹ فار ون ڈے, ریٹرننگ اٹ وداؤٹ اینی ڈیمیج ڈن ٹو اٹ. آپ ایک دن کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اف یو ٹیک اٹ یو ول بی وائلیٹنگ مسٹر مورگنز رائٹس, بٹ وچ سچویشن کریٹس مور فریڈم, مسٹر مورگن exclusive use of the boat or your one day use combined with his 364 days a year use. یعنی کہ جب کوئی چیز کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے تو اس کے پاس تو فریڈم ہے اس کو استعمال کرنے کا, مگر ایکچولی باقی لوگوں کے پاس فریڈم نہیں ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکیں. تو یہ کہنا کہ بھئی پرائیویٹ پراپرٹی کے نتیجے میں فریڈم بڑھ جاتا ہے, کوئی نیسسرلی ٹرو بات نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ کھانا سارا جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ایلیٹ کے کنٹرول میں آ جائے, زمینیں ساری ایک چھوٹی سی ایلیٹ کے کنٹرول میں آ جائیں, وسائل سارے ایک چھوٹی سی ایلیٹ کے کنٹرول میں آ جائیں, تو پبلک کا فریڈم تو تباہ و برباد ہو جائے گا نا, کیونکہ وہ ان وسائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے. For one day, Mr. Morgan is prevented from using his yacht and is forced not to use it. His freedom has indeed been restricted. But Mr. Morgan's private property rights prevent you from using the yacht for 365 days in the year and force you not to use it. یہ سمجھنا کہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے اس سے اوور آل فریڈم ایکسپینڈ ہوتا ہے, یہ ایکچولی ٹوٹلی انکریکٹ ہے. پرائیویٹ پراپرٹی سے کچھ لوگوں کا جو پراپرٹی اونرز ہیں ان کا فریڈم ایکسپینڈ ہوتا ہے, مگر دوسرے لوگوں کا فریڈم ڈینائی ہوتا ہے. یعنی کہ یہ کوئی ایبسولوٹ لیول آف فریڈم کی ایکسپینشن نہیں ہے, بلکہ یہ ایک قسم کا ریلیٹیو فریڈم ہے, اور کسی سے فریڈم چھینا جا رہا ہے جس کی عوض دوسرے کو فریڈم دیا جا رہا ہے. سو اف اکنامک فریڈم از ڈیفائنڈ ایز دا فریڈم ٹو یوز گڈس اینڈ سروسز then it restricts freedom whenever it grants it. یعنی کہ اگر یہی فریڈم ہے کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ بائی اینڈ سیل کر سکیں, آپ پرائیویٹ پراپرٹی اپنی خود استعمال کر سکیں, تو جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ فریڈم گرانٹ کیا گیا ہے پراپرٹی اونر کو, تو وہاں پہ آپ کو یہ بھی کنسیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ فریڈم لیا گیا ان لوگوں سے جو اس پراپرٹی کی اونرشپ میں شامل نہیں. مسٹر مورگنز فریڈم ٹو یوز ہز یاٹ correlates directly to your unfreedom to use it. یہ بہت امپورٹنٹ آرگیومنٹ اس لیے ہے کیونکہ ایکچولی فریڈم آف پراپرٹی از آلسو انفریڈم آف دا پراپرٹی لیس, یہ وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے. سو اف اکنامک فریڈم از دا فریڈم ٹو بائی اینڈ سیل, دیٹ از ایکسچینج پروڈکٹس, دین دس لکس بیٹر فار کیپٹلسٹ, بٹ اٹ از این ایکسٹریملی ریسٹرکٹیڈ ڈیفینیشن آف اکنامک فریڈم. شاید آپ یہ کہیں کہ بٹ مسٹر مورگن اون دا بوٹ. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں مسٹر مورگن اون دا بوٹ, مگر پھر یہ بات بھی کنسیڈر کریں. فرض کریں پرسن اے اور بی ہیں اور دونوں نیبرز ہیں, اینڈ ایچ اونز اے سیٹ آف ہاؤس ہولڈ امپلیمنٹس سچ ایز لان موور, سوز, پینٹ برشز وغیرہ وغیرہ, ٹولز ہیں مختلف ان کے پاس. ایچ اونز واٹ دی ادر لیکس. ٹھیک ہے, جو ٹولز میرے پاس ہیں وہ آپ کے پاس نہیں, جو آپ کے پاس ہیں وہ میرے پاس نہیں. اب وہ ہماری پراپرٹیز ہیں. ٹھیک ہے, اب کیونکہ وہ میری پراپرٹی تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. بٹ سپوز کوہن صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایک کمیونسٹ پرنسپل انٹروڈیوس کرتے ہیں. وین اے از ناٹ یوزنگ سم تھنگ ہی اونز, B has the right to use it just so long as he returns it when A needs it and vice versa. یعنی کہ جب آپ کوئی چیز استعمال نہیں کر رہے تو میرے پاس حق ہے کہ میں وہ استعمال کر سکتا ہوں, اور جب آپ کی ضرورت پڑی آپ کو واپس کر دوں گا. اور اسی طرح آپ کے پاس بھی حق ہے کہ جو میرے پاس چیز ہے, میرے پاس ٹول ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور جب مجھے واپس ضرورت پڑے گی تو آپ مجھے واپس کر دیں گے. دس کمیونائزنگ رول ول انکریز امپلیمنٹ یوزنگ فریڈم. یعنی کہ جو ٹولز ہیں ان کا استعمال زیادہ ہو جائے گا, اور ایکچولی جو امپلیمنٹس کی یوز کا فریڈم ہے وہ تو بڑھ جائے گا.
ہاں بڑھ تو جائے گا، شیئرنگ کی وجہ سے زیادہ لوگوں کے پاس اپرچونٹی آئے گی کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. مگر کیپٹلسٹ یہ کہتا ہے کہ بٹ دے کین ٹریڈ، وہ تجارت بھی تو کر سکتے ہیں. کہتا ہے ہاں اے اور بی آپس میں ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں، کانٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اے اور بی تو میری ازمپشن میں ایک دوسرے کے تقریباً برابر تھے. آپ کے پاس بھی اتنے ٹولز تھے جتنے میرے پاس ٹولز تھے، آپ کے پاس بھی اتنی دولت تھی جتنی میرے پاس دولت تھی. مگر جب ہم ورکر اور کیپٹلسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو بالکل ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے. کیپٹلسٹ تو بہت طاقتور ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، ورکر کے پاس کوئی پیسے نہیں. اب جو ان دونوں کے درمیان کانٹریکٹ ہوگا وہ کبھی بھی کوئی برابر کانٹریکٹ نہیں ہوگا. ان فیکٹ because the capitalist owns the means of production and the worker doesn't own any means of production, ورکر کے پاس ذرائع پیداوار ہیں کوئی نہیں، سارے ذرائع پیداوار کیپٹلسٹ کے پاس ہیں، تو ورکر کے پاس کوئی خاص بارگیننگ پاور ہے ہی نہیں اس کانٹریکٹ. نوزک صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جناب یاری جو اپنی محنت مکس کرتا ہے کسی چیز کے ساتھ وہ چیز اسی کی ہونی چاہیے، اسی کی پراپرٹی ہونی چاہیے. اگر یہ کرائٹیریا ہے لاک کا تو پھر جو ساری دولت بنی ہوئی ہے وہ تو مزدوروں نے، محنت کشوں نے بنائی ہے، محنت کرنے والے لوگوں نے بنائی ہے، تو یہ ساری تو محنت کشوں کی ہونی چاہیے. بینکرز تو اپنی کوئی محنت نہیں مکس کر رہے اس کے اندر، وہ تو بینک کے اندر پیسے ڈال دیتے ہیں، وہ پھر آگے انڈسٹریلسٹ استعمال کرتا ہے اور چلو وہ کوئی پروڈکٹ بنتا ہے، تو بینکرز کو پھر کیوں پیسے ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس پہ جان لاک کی آرگیومنٹ یہ تھی کہ the turfs my servant has cut are my turfs. But this is wrong, کوہن کہتا ہے, because the capitalist buys labor power and sells labor. یعنی کہ جب کیپٹلسٹ جو ہے وہ ورکر کو پیسے دیتا ہے، دیہڑی دیتا ہے کہ آ کے کام کریں، تو اس سے وہ کیا خریدتا ہے؟ اس سے وہ خریدتا ہے لیبر پاور. لیبر پاور کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ہے جو کہ لیبر پاور کو بنانے میں جاتی ہے. مگر لیبر پاور جب خود ایکٹ کرتا ہے اور کام کرتا ہے تو وہ اپنی ویجز سے بہت زیادہ پیداوار کر لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کیپٹلسٹ اس کو نوکری دیتا ہے. کیپٹلسٹ اس کو ملازمت یا نوکری دے ہی نہ اگر جتنے پیسے کیپٹلسٹ اس کو پکڑا رہا ہے اتنے ہی پیسے کی وہ پیداوار کر کے دے. بلکہ کیپٹلسٹ اس کو نوکری دیتا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ جتنے پیسے وہ دے رہا ہے، فرض کریں 30,000 روپے تنخواہ دے رہا ہے، تو وہ کم سے کم 60,000 روپے کی پیداوار کر کے دے گا تو کیپٹلسٹ کوئی منافع میں جائے گا نا، ادروائز تو وہ منافع میں جا ہی نہیں سکتا. ہینس دا ڈفرنس بٹوین لیبر اینڈ لیبر پاور از پروفٹ اینڈ آلسو انٹرسٹ بھی اسی بنیاد پہ ہے اور رینٹ بھی اسی بنیاد پہ. اور کارل مارکس نے یہ ثابت کیا کہ کیپٹلزم تو ایک ایکسپلائٹیو سسٹم ہے، ایک استحصالی نظام ہے. تو نوزک اس پوری آرگیومنٹ کو اسکپ اوور کر جاتا ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیتا اور شاید دے بھی نہیں سکتا. یہ تو ہو گئی جی اے کوہن کی تنقید رابرٹ نوزک کی تھیوری پر، کیونکہ اس نے بیسکلی ایک مارکسسٹ تنقید کی کہ جناب عالی یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس کے اندر جو کانٹریکٹ ہے ورکر اور کیپٹلسٹ کے درمیان وہ ان ایکول ہے. مگر کوہن جو ہے وہ رولز پر بھی تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے امیجن اف یو آر ان دا ٹاپ کوارٹر. فرض کریں کہ آپ ٹاپ کوارٹر میں ہیں، آپ بہت امیر آدمی ہیں، مگر آپ رولز کی کتاب پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یار یہ تو بڑی اچھی بات کر رہا ہے. واٹ موٹیویشنز ول یو ہیو ان دا ریئل ورلڈ assuming you endorse Rawls's theory? Rawls assumes that human motivations as a whole can rise above the social structures of society. In fact, social structures determine how people behave. Rawls کی assumption یہ ہے کہ ہم veil of ignorance کے پیچھے جب جائیں گے ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ میں، تو ہم اپنے سارے ریئل انٹرسٹ کو چھوڑتے ہوئے، اپنے سیلفش انٹرسٹ کو چھوڑتے ہوئے یہ کہیں گے ہاں یار یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، دوسری ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، لائک اے ٹپیکل لبرل. کیونکہ رولز کی ایزمپشن یہ ہے کہ ہماری جو ویلیوز ہیں، ہماری جو ایتھکس ہیں، ہماری جو موریلٹی ہے وہ کسی ایبسٹریکشن میں ریشنلٹی کے ذریعے طے ہو سکتی ہے. جبکہ کوہن کا کہنا یہ کہ ایسا نہیں ہے، ہماری سوشل سرکمسٹانسز ہی ہماری ریشنلٹی کو بھی ڈٹرمن کرتے ہیں، ہمارے انٹرسٹ کو ڈٹرمن کرتے ہیں، ہماری موریلٹی کو ڈٹرمن کرتے ہیں. تو جو 1% ٹاپ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ کبھی بھی اپنی پریویلیجز نہیں چھوڑنا چاہیں گے. رولز کی تھیوری اگر پڑھ بھی لیں گے تو وہ اپنی پریویلیجز نہیں چھوڑنا چاہیں گے. The rich will not just grow a moral conscience and give up their privileges for the poor. ایسے ہوتا بھی نہیں ہے اور ایسے ہو بھی نہیں سکتا. لیں جی اب کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. ہم نے 4 مختلف تھیوریز کو پڑھا. سب سے پہلے رولز کو دیکھتے ہیں. رولز نے یہ کہا کہ ہاں جی لا برابری ہو سکتی ہے، عدم مساوات ہو سکتی ہیں، مگر صرف اس صورت میں وہ جسٹیفائی ہوگی کہ جب عدم مساوات کے نتیجے میں جو سب سے غریب ہیں ان کو بھی کوئی فائدہ ہو. مگر اس پر تنقید یہ کی گئی کہ اس میں ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا جو خود کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. نوزک نے اس کے مقابلے میں یہ کہا
کہ نہیں جناب عالی، حقوق کا کوئی اس ری ڈسٹریبیوشن سے تعلق نہیں ہے، اس کا تو تعلق ہے ہسٹوریکل انٹائٹلمنٹ سے۔ ری ڈسٹریبیوشن کی جسٹیفیکیشن صرف اس صورت میں دی جا سکتی ہے اگر سوسائٹی تباہ و برباد ہو رہی ہو یا کوئی ہریکین آ گیا ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی، تو پھر میں مانتا ہوں ری ڈسٹریبیوشن وغیرہ ہو سکتی ہے، کوئی نیچرل کلیمٹی ہو جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو۔ مگر اس کے علاوہ ری ڈسٹریبیوشن کی آرگیومنٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ جس نے جو محنت کی ہے اسی کی وہ پراپرٹی ہونی چاہیے اور اس سے وہ پراپرٹی چھیننی نہیں چاہیے۔ ڈورکن صاحب سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم ایک ہائپوتھیٹیکل آکشن مارکیٹ اور ہائپوتھیٹیکل انشورنس مارکیٹ کریٹ کر دیں جس سے نیچرل بھی اور سوشل انیکوالٹیز میٹیگیٹ ہو جائیں، یعنی کہ کم ہو جائیں، تو اس کے نتیجے میں ہم کوئی ایسا نظام بنا سکتے ہیں ٹیکسز کے ذریعے اور سوشل سپینڈنگ کے ذریعے جس میں کہ ایکوالٹی آف اپرچونٹی کا معاملہ جو ہے وہ عوام تک پہنچایا جا سکے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ اسی پروپوزل، اسی سوچ کے تحت سارے ویلفیئر اسٹیٹس وغیرہ بھی، جدید ویلفیئر اسٹیٹس کم سے کم چلتے ہیں۔ کوہن نے آخر میں آ کے یہ کہا کہ لبرٹی انڈر کیپٹلزم از اونلی دا فریڈم ٹو بائی اینڈ سیل، کہ لبرلز جو ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کیپٹلزم اس لیے فری ہے کیونکہ اس میں خرید و فروخت جو ہے وہ فری ہے، مگر در حقیقت یہ سرمایہ داری نظام تو ایک استحصالی نظام ہے، اور سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان جو کانٹریکٹ ہے وہ اس حقیقت کو چھپاتا ہے کہ سرمایہ دار مزدور کا استحصال کرتا ہے کیونکہ وہ لیبر پاور خریدتا ہے اور آگے اس سے لیبر نکال کے تو آگے چیز مہنگی بیچ کے تو منافع اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فریڈم صرف اسی صورت آگے بڑھے گا جب سوشلزم کا قیام ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے رولز کی تھیوری، نوزک کی تھیوری، ڈورکن اور کوہن کی تھیوری کو پڑھا۔ امید ہے کہ اب آپ کو پولیٹیکل تھیوری میں اور زیادہ دلچسپی پیدا ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی سوال ہیں تو ضرور تحریر میں مجھے لکھ کر بھیجیے، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔